الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر بزرگان محترم عزیزو، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی۔ ان آیات میں حق تعالی شانہ فجر کی قسم کھاتے ہیں اور 10 راتوں کی قسم کھاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن بڑے مبارک دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی اندر بڑی برکت رکھی ہے، اور ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما العمل فی ایام العشر افضل من العمل فی هذه قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء رواہ البخاری۔ ان 10 دنوں کی فضیلت اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں، اللہ کے رسول بتلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو بھی عمل کرو گے وہ عمل اس کے مقابلے میں کوئی عمل افضل نہیں اور دنوں کا۔ ما العمل فی ایام العشر افضل من العمل فی هذه، اور دنوں میں جو عمل افضل ہے اتنا اس سے کئی گنا زیادہ عشر ذی الحجہ کے اندر عمل اللہ کے یہاں محبوب ہے، اللہ کے یہاں افضل ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جہاد بھی؟ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس میں اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت پہنچتی ہے، لوگ دین پر اللہ کے دین کے اوپر چلنے لگتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، جہاد بھی اس کے برابر نہیں، اور دنوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا بھی اس کے برابر نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی اور دنوں میں اپنی جان و مال کو لے کر نکلے اور دونوں اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ تو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو بھی قربان کر دے، اپنے مال کو بھی قربان کر دے۔ اسی لیے ان دنوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ ان دنوں کے اندر اعمال کون سے کرنے چاہیے؟ تو ایک روایت میں عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، ما من ایام افضل عند اللہ ولا العمل فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام۔ اللہ کے نزدیک کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عمل افضل یا محبوب نہیں ہے جو عمل ان دنوں میں کیا جائے اس سے زیادہ، یعنی اور دنوں کا عمل اس کی اتنی اللہ کے یہاں یہ نہیں جتنی ان دنوں کے اندر اعمال آدمی کرتا ہے۔ اس میں حدیث پاک میں آگے فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَذِكْرِ اللَّهِ، ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر
اور اللہ کے دوسرے جو ذکر ہیں ان کو کیا کرو۔ آج سے پہلی ذی الحج شروع ہو چکی ہے، یہ 9 دن تک، یہ ان کی 10 دن تک فضیلت ہے، لیکن ان کے جو 9 دن ہیں، 9 دنوں کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِنَّ صِيَامِ يَوْمٍ مِّنْهَا يَعْدِلُ بِصِيَامِ سَنَةٍ، ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے۔ وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ ب700 ضِعْفٍ، ان دنوں کے اندر جو عمل کیا جائے وہ 700 گنا کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے عزیزو ان دنوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ ترمذی شریف کی بھی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ان دنوں کا عمل سب سے زیادہ محبوب اور افضل ہے۔ اور دیکھیے اللہ کو اگر ان دنوں کا جو بھی آپ عمل کرو گے وہ عمل محبوب ہوگا تو آپ خود اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ جب اللہ کو جو چیز پسند ہے اس کو کرو گے تو خود بخود اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اس دنوں کے اندر یعدل الصیام کل یوم منها بصیام سنۃ، ہر دن کی عبادت، ہر دن کا روزہ سال کے روزے کے برابر۔ ہر دن روزہ، کوئی بھی دن 8 دنوں تک روزہ رکھے گا، 1 سال کے برابر روزہ، 1 سال اگلے گناہ معاف کر دے گا، یا 1 سال کے روزے کے برابر ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں آگے ہیں، اس روایت کو پہلے پوری کر لیتے ہیں، وَقِيَامَ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، رواہ ترمذی، اس کی ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر۔ دیکھیے رمضان المبارک میں ہم اس لیے آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش میں جاگتے ہیں، لیکن وہ طے نہیں کہ لیلۃ القدر کے برابر تمہیں ثواب ملے گا۔ لیکن یہ جو دن چل رہے ہیں ان دنوں کے اندر عبادت کرنا یہ لیلۃ القدر کے برابر ہے عزیزو۔ اس لیے ان راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والفجر وليال عشر، ان اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی چیز کی عزت و عظمت و احترام اور اس کا مقام بتلانے کے لیے قسم کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ دے وہ کافی ہے، لیکن ان راتوں کی افضلیت بتلانے کے لیے اللہ نے قسم کھائی۔ اس لیے یہ دن چل رہے ہیں، ان دنوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں اس کے فضائل ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے، لیکن عرفے کے دن کا روزہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ کو معاف کرا دیتا ہے، 2 سال کے برابر ہے۔ اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، اور ان دنوں کے اندر جیسا بھی بتلایا گیا کہ تسبیح و تحمید پڑھا جائے، اور دنوں کے اندر تسبیح و تحمید کا کیا ثواب۔ ایک روایت ہے میرے سامنے ترغیب و ترہیب کی، کہ جس کے اندر حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ کان مثل 100 بدنۃ اذا قالها 100 مرۃ، جو آدمی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھیں تو اللہ کے راستے میں 100 بڑے اونٹ ذبح کرنے کے برابر ہے۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہے، عام دنوں کے اندر سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنے کا یہ ثواب۔ اور ان دنوں کی ذکر کیا ہے، ابھی ایک روایت پڑھی جس کے اندر بتلایا گیا 700 گنا ثواب مل جائے گا، ہزاروں ہو جائے گا۔ 100 گنا، 100 کو 700 میں ضرب دو تو 7 لاکھ یا 70,000 ہو جائیں گے، 70,000 کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اس لیے عزیزو ان دنوں کی قدر کرو، راتوں کی قدر کرو۔ آج کے دنوں میں وہ لوگ جو رات کے
ہم لوگ اور دنوں میں حضرت شیخ نے رمضان المبارک کے اندر شب قدر کے بیان کے اندر لکھا ہے، فضائل اعمال کو دیکھ لیجئے کہ جو لوگ کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے رات رات بھر جاگتے ہیں، تو کیا اللہ کے لیے کچھ راتیں نہیں جاگ سکتے؟ اللہ کے لیے ان راتوں کی کیا قدر کر کے یہ 9 راتوں کی قدر کر لیں، یہ شب قدر کے برابر۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قال الحمدللہ 100 مرۃ کان عدل 100 فرس مسرج ملجم فی سبیل اللہ، جو آدمی 100 مرتبہ الحمدللہ کہے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے لگام زدہ اور زین کسے ہوئے اللہ کے راستے میں دینے کے برابر۔ اور دیکھیے اس زمانے کے اندر 100 گھوڑے آج کے زمانے کے اعتبار سے 100 ٹینکے اللہ کے راستے میں دینے کے برابر، اعلاء کلمت اللہ ہوتا۔ اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قال اللہ اکبر 100 مرۃ کان عدل 100 بدنۃ تنحر بمکہ، جو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہیں تو 100 اونٹ مکے میں ذبح کرنے کے برابر ہے۔ کتنی زیادہ فضیلت! تو ان دنوں کے اندر تسبیح تکبیر وغیرہ پڑھتے رہنا چاہے، اللہ سبحان اللہ وبحمدہ وغیرہ، ان کا اہتمام کیا جائے۔ ان کو ہم لوگ اس کو کیا، ہمارے اوقات فضولیات میں بہت جاتے ہیں۔ ہم لوگ اگر موبائل کو ایک آدھ میسج آیا اور وہ ٹن بجا تو ہمارا دماغ گیا اور اس کو دیکھنے کے لیے وہ تو دیکھ لیا، لیکن ہاتھ میں یہ ذاکرۃ الشیطان آ گیا ہے، تو اس کی بنا پر کیا ہو جاتا ہے، وہ 10 منٹ چلی جاتی ہے، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اگر اتنی ہی دیر اللہ اکبر اور سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا تو وہی اس کے لیے کیا نجات کا ذریعہ بن جاتا، ممکن۔ اس لیے عزیزو اپنے وقت کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال ان دنوں کی بڑی فضائل ہیں۔ تو ان دنوں کے یہ جو دین اللہ تعالیٰ نے دین دیے ہیں، آگے ایک بات یہ ہے کہ بھائی دیکھیے اللہ نے انسانوں کو نوازنے کے لیے یہ جو عبادات آ رہی ہیں بہت ترتیب سے آ رہی ہیں، بہت ترتیب سے۔ پہلے تو اللہ نے ہمیں شب برات دی کہ اس رات کے اندر تمہارے اپنے فیصلے بھی ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، چنی ہوتا ہے چنا، اس رات کی عبادت کر لو، اس کی یہ فضائل ہے۔ اس کے بعد رمضان مبارک کے روزے دیے تاکہ قلب کی صفائی ہو جائے، اور قلب کی صفائی ہو جائے گی۔ دیکھیے کسی بھی کمرے کو، کسی بھی گھر کی اگر اس کے اندر کچھ بدبو وغیرہ آ جاتی ہے، اس کے اندر کچھ میل کچیل اور کوڑا کرکٹ ہے، تو اس کا پہلا علاج کیا ہے؟ اس کا پہلا علاج یہ نہیں کہ وہاں جا کر اگربتی سلگا دو یا بخور جلا دو۔ اس کا پہلا علاج یہ ہے کہ اس کو پہلے صاف کر دیا جائے کچرا وغیرہ، پھر اس کے بعد اگر اگربتی جلائیں گے، بخور جلائیں گے تو اس کی خوشبو آئے گی، ورنہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ اندر کی جو کچرے یا جو دوسری بدبو ہیں تو بخور کے اوپر بھی غالب آ جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے قلب کو صاف کرایا اور اس کے بعد کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے اندر طاقت اور استطاعت حج کے لیے چلے۔ اور پہلے زمانے میں حج پیدل جایا جاتا تھا یا پانی کے جہاز سے جایا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں لوگ ایک حاجی صاحب اب تو مرحوم بھی ہو گئے، مجھے ان کا نام بھی یاد ہے، ایک حاجی صاحب رمضان عید کے دوسرے دن نکلے تھے، اور کچھ دو تین آدمیوں کا ایسا یاد پڑتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں حج کے لیے چلے گئے تھے۔ اگرچہ حج کا دن عید الفطر کے دن سے حج کے ایام شروع ہوتے ہیں، حج کے دن شروع ہوتے ہیں، اور تو پیدل اللہ نے یہ 2 مہینے، لیکن اس کے باوجود بھی حج کے جو خاص دن ہیں وہ 5 دن رکھے، 8 9 10 11 12 اور 13 بھی اگر کوئی چاہے تو وہاں رہ سکتا ہے مینا۔ بہرحال تو اس کے یہ 5 دن یہ اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے جانے کو کہا ہے، اور جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے ان کے لیے بھی تسلی دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی ایسے لوگ جو حج کے لیے نہیں جا سکتے ہیں وہ لوگ کیا اگر قربانی کرنا کا ارادہ ہے ان کا
یا قربانی کرنے کا ارادہ نہ بھی ہے، قربانی ان پر فرض نہیں ہے اور قربانی کرنے کی سکت بھی نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ اگر چاہیں تو تم حاجیوں کی مشابہت اختیار کرو، من کل الوجود و مشابہت اختیار نہیں کر سکتے، لیکن ان دنوں کے اندر اپنے ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کاٹیں، اپنے یہ نہ کاٹنا یہ مستحب ہے، فرض کا درجہ نہیں ہے بھائی، کوئی کاٹے تو اس کو برا نہ سمجھے۔ ان دنوں کے اندر کوئی اگر بال بنواتا ہے اپنا یا اپنے ناخن کٹواتا ہے اور قربانی بھی کرنا ہے اس کو، تو برا نہ سمجھے کہ بھئی یہ تو اچھا چیز نہیں۔ ارے بھائی ہم سے بہت سے فرائض بھی چھوٹ رہے ہیں، والدین کے حقوق چھوٹ رہے ہیں، یہ بھی فرض ہے بعض حالات میں، اپنی اولاد کے حقوق چھوٹ رہے ہیں، ان کی اچھی طرح تربیت نہیں ہو رہی ہے، یہ تو فرض ہے۔ تو فرض کو چھوڑ کر اگر مستحبات کے لوگوں کے مستحبات کے تذکرے کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بری چیز ہے۔ تو عزیز و دوستو، ان دنوں کی قدر کر، یہ گویا کہ آدمی اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹے، یا الہی میں تیری کیا ہے محبوب کی شباہت لے کر آئے، اس کو حقیقت کر دیں، یہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ۔ اس سال اللہ نے ہمیں نہیں بھیجا، اگلے سال اللہ بھیج دے گا، نیت کیجیے۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ شیخ یونس صاحب نور اللہ مرکزہ کہا کرتے تھے کہ بیٹے ہر سال حج کی ارادہ کرو۔ خود ہمیں کہا ہے، جب ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں کہا کہ بیٹے ہر سال حج کا ارادہ کرو، اور جب ان دنوں کا یہ دن آوے حج کے تو ان دنوں کے اندر دل میں ایک انگڑائی ہو کہ جانا ہے مجھے حج میں، ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ حضرت نے جو آگے کہا ہے وہ پھر کہتا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد اللہ حج کروا دے گا۔ اللہ میاں کے یہاں حج کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں، اتنی بات یاد رکھیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے والے ہی حج میں جاتے ہیں، نہیں، خام خیالی دھوکے میں ہیں۔ ایسے لوگ بھی حج کے لیے گئے ہیں کہ جن کے پاس پیسے تک نہ تھے، جن کے پاس وہ یہاں سے مکے پہنچے، مکہ پہنچنے کے بعد بھی اگرچہ قرآن کی تعلیم اللہ کا حکم یہ ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم حج کے لیے جاؤ تو اپنے ساتھ توشہ بھی لے جاؤ، لیکن وہ ایک خاص حکم کے ماتحت ہے، اس لیے کہ بہترین توشہ لوگوں سے مانگنے سے بچنا ہے۔ لوگوں سے، اصل میں یہ اہل یمن کے بارے میں اس کا شان نزول ہے۔ یمن والے آتے تھے اور کیا کہتے تھے، ہم توکل والے ہیں، اس زمانے کی بات ہے، اللہ کے رسول سے پہلے کی باتیں، اس زمانے کی باتیں۔ اور پھر مکے میں آ کر جب نان نفقے کا نظام نہ ہوتا تو لوگوں سے کچھ دستے سوال کرتے ہوں گے، ہاتھ پھیلاتے ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی۔ لیکن اگر کسی آدمی کو اللہ کی ذات پر توکل ہے، کچھ بھی نہیں، اور مکہ پہنچ گیا، اللہ اپنے مہمانوں کو بھوکا نہیں رکھے گا۔ ہمارے گجرات ہی کے ایک عالم اللہ کی رحمت میں اب تو پہنچ چکے، وہ مدینہ منورہ گئے اور مدینہ منورہ جا کر حضور کے روضے پر کہا کہ اللہ کے رسول تمہارا مہمان، نظام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر انتظام ہوا ان کا۔ پھر گئے وہ ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، اللہ میاں مدرسے کو اللہ کے رسول مدرسے کو اتنے پیسے کی ضرورت ہے کتابیں خریدنے کے لیے، مجھے یہاں سے کتابیں مدرسے کے لیے لے جانا ہے، اللہ کے رسول آپ انتظام فرمائیے۔ صحیح بات ہے بالکل، وہ باہر نکلے بھی نہیں تھے، ایک آدمی آیا کہ یہ پیسے آپ کے ہیں، آپ کو جو کرنا ہے، ان کی ساری کتابیں آ گئی۔ لیکن بھائی وہ اس جیسا توکل بھی چاہیے۔ یہ تو ہم تو توکل کر کے جائیں اور کوئی جیب میں اگر ہاتھ ڈالے تو یہ سمجھے کہ مجھے دینے کے لیے ہاتھ ڈالا ہے اس نے، ایسا نہ ہو۔ وہ تقویٰ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ایسے لوگوں کے لیے تو ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کہتے تھے کہ بھائی ہر سال حج کی نیت کرو، اللہ حج کا انتظام کر دے گا۔ دیکھیے جن لوگوں کے اوپر، جیسے میں نے کچھ 2-3 جمعہ پہلے کہا تھا، حج فرض ہے، جلدی کریں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اپنی مال دولت کا بھروسہ نہیں کہ کس وقت کیا ہو جائے۔ بہت سے ایسے لوگ قبروں میں جا چکے ہیں کہ جن کے اوپر حج فرض تھی اور حج ادا نہ کر سکے۔
تو بہرحال ان دنوں کے اندر بڑی فضیلت ہے، ان دنوں کے اندر یہ کہ ان دنوں کی کیا آدمی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور مزید یہ ہے کہ اپنے ان دنوں کے روزے کے ساتھ عبادات میں، تلاوت قرآن میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے اپنے اوپر احسان کریں کہ ہم اللہ کی معصیت میں ان دنوں کو نہ گزاریں۔ جیسے ان دنوں ان راتوں کی فضیلت ہیں، ایسے ان دنوں کے اندر گناہ کرنے کے اوپر اللہ کی پکڑ بھی اتنی ہو جائے گی۔ اس لیے ان دنوں کے اندر اللہ کی معصیت نہ کریں، کم سے کم اپنے اوپر اتنا احسان کریں کہ کوئی گناہ نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ بھئی حالات تو ہر ایک پر آتے ہیں لیکن بدگمانی نہیں۔ اور اگر کسی کو کسی گناہ میں دیکھے تو اس گناہ کو برا سمجھے، صاحب گناہ کو نہیں۔ یہ آدمی کے اندر ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے اپنا معاملہ درست کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مزید اپنے اوپر یہ احسان کریں، اپنے اوپر یہ، اگر ہم اور مزید عبادات نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنی پابندی کریں کہ ہم تمام ہی نمازیں باجماعت پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ فجر کی نماز میں آ جائیے، ظہر کی نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھیے، عصر، عشاء، مغرب، یہ تمام کی نماز، اور ساتھ ساتھ کچھ قرآن کی تلاوت کیجیے بس۔ اور اگر رات بھر جاگ نہیں سکتے تو جتنا ہو سکے اتنی بار ان دنوں میں جاگیے۔ اگر بالکل نہیں جاگ سکتے تو کم سے کم کوئی اور گناہ کے کاموں میں۔ آج کل کیا ہے، پہلے زمانے میں مائیں اپنی اولاد کی جو تربیت کرتی تھی تو قرآن و حدیث سے ان کی لوری گاتی تھی۔ آج کل ہم اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، ان کو سلانے کے لیے موبائل دے دیتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ ہم تو کیا ہے، اس سے فارغ ہو گئے۔ عزیزو دوستو، اپنے بچوں کی ایسی تربیت ہوگی، اگر ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے تو ان دنوں کے اندر بھی گناہ ہوگا اور دنوں کے اندر، اور یہی بچے بڑے ہونے کے بعد جن برائیوں میں مبتلا ہوں گے ان کے ذمہ دار یہ اولیاء اور والدین ہوں گے۔ ارے بچوں کو لوریاں گائی جاتی تھی، اسلامی طریقے سکھائے جاتے تھے، مائیں بہنیں قرآن و حدیث سکھاتے تھے، وہ مائیں بہنیں اتنی متقی اور پرہیزگار ہوتی تھی تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ دودھ چھڑا رہے ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ، جب اپنا ان کی والدہ نے دودھ چھڑایا تو ان کو پاؤں پارا یاد تھا۔ 2 سال کے بچے تھے، 2 سال کے زیادہ سے زیادہ 2 سال کے اوپر دودھ پلایا جاتا ہے تو 2 سال سے 1 دن پہلے کم سے کم تو چھوڑا ہوگا۔ پاؤں پارا اس بچے کو یاد تھا، یعنی حضرت شیخ کے والد رحمۃ اللہ علیہ۔ تبھی تو حضرت شیخ پیدا ہوئے بھائی، شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ۔ اس لیے عزیز و دوستو، اپنی اولاد کی اسی تربیت اس طرح نہ ہو۔ اپنے اولاد کے، میرے بات دوسری طرف بھی چلی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان دنوں کی قدر کریں، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو ان دنوں کے اندر قدر کریں۔ کم سے کم عشاء کی نماز اور فجر کی جماعت، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور نمازیں تو پڑھیں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھیں تو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اور کچھ بھی میں جیسے بتلایا آخر درجے میں دنوں کے اندر روزے رکھ کے، اگر نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم عرفے کے دن کا روزہ رکھو، ایک دن اگلے اور ایک سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔